انہوں نے تیسرا کویسچن کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جب بڑے یا بزرگ آتے ہیں کہیں محفل کے اندر تقریب میں تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں ایسا کرنا صریح غلط ہے۔ جی بالکل غلط نہیں ہے، یہ ادب اور تعظیم شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَمَا رَأَوُا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد پر صحابہ کا کھڑا ہونا ناپسند فرماتے تھے، آپ منع کرتے تھے، لیکن کئی دفعہ ثابت ہے کہ صحابہ کھڑے بھی ہوئے ہیں، نبی کریم آئے ہیں یا سرکار جانے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، سرکار چلے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ ادب اور تعظیم، اب یہ دیکھیں نا کہ میں نے حدیث آپ کو کئی دفعہ سنائی ہوئی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے تو صدیق اکبر ہٹنے لگے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ پڑھاتے رہیں، لیکن مصلی سے پیچھے آ گئے، نبی کریم نے نماز پڑھائی۔ بعد میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر، جب ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ آپ موجود ہوں اور پھر وہ نماز پڑھائیں۔ اب مجھے ذرا ان سے یہ کویسچن کریں کہ اسلام میں اگر اس طرح تعظیماً کھڑا ہونا صریح غلط ہے، اور صریح کا لفظ استعمال کیا، صراحتاً غلط ہے، صریح غلط ہے، تو پھر نماز میں نبی کے لیے پیچھے ہٹنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور نبی کریم نے کیوں نہیں اس پہ کلام فرمایا؟ صرف کھڑے ہونے میں کسی کی تعظیم میں پرابلم، لیکن نماز میں مصلی چھوڑ کے نبی کی تعظیم نماز کی حالت میں جبکہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی، نبی کو آگے آنے کا موقع دینا، اس پر کون سے شرعی حکم لگائیں گے؟ لہذا اس طرح کے جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں اچھی نیت سے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ صرف نیت سے شرعی مسئلے نہیں چلتے ہیں، دلیل سے چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جوش خطابت میں یا آپ نے کہیں سے مسئلہ سمجھا، ادھورا سمجھا ہوا ہے، اور آپ اس طرح مسلمانوں کے اوپر فتوے جاری کریں گے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔